بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ مباہلہ بیان کریں گے، تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس واقعہ کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی امی جان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر موجود ہے۔ ابن اسحاق اپنی مشہور عام سیرت میں لکھتے ہیں کہ نجران کے نصرانیوں نے بطور وفد کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 60 آدمی بھیجے، جن میں 14 شخص ان کے سردار تھے، لیکن پھر ان میں بڑے سردار 3 شخص عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا اور اسی کی رائے پر قوم مطمئن ہوتی تھی، اور سید جو ان کالات پادری تھا اور مدرس اعلیٰ تھا، یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا، لیکن نصرانی بن گیا تھا اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر مدارت اور خدمت و عزت کرتے رہتے تھے۔ یہ شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان سے واقف تھا اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفات پڑھ چکا تھا۔ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں نے جو اس کی تکریم و تعظیم تھی اور وہاں جو جاہ و منصب اسے حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ غرض یہ وفد مدینہ شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے۔ یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے تھے، خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں، ان کے بعد ان جیسا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی شریف ہی میں اپنے طریق پر نماز ادا کر لی۔ بعد نماز کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی گفتگو ہوئی۔ ان کی طرف سے بولنے والے یہ 3 شخص تھے، حارث بن علقمہ، عاقب یعنی عبد المسیح، اور سید یعنی الہیم۔ یہ گو شاہی مذہب پر تھے لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تینوں خیال ان کے تھے، یعنی وہ خود خدا ہیں اور خدا کے لڑکے ہیں اور 3 میں کا تیسرا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ناپاک قول سے مبر اور پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا شان کا مالک ہے۔ تقریباً تمام نصاری کا یہی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا معاذ اللہ ہونے کی دلیل تو ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور اندھوں اور کوڑوں کو بیماریوں کو شفا دیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں اور مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرزد ہوتی تھیں، اسی لیے کہ اللہ عز و جل کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے سچ ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر قائم ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے والوں کی حجت یہ تھی کہ ان کا بظاہر کوئی باپ نہ تھا اور گہوارے میں بولنے لگے تھے۔ یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے پہلے دیکھنے میں ہی نہیں آتی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔
تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اسباب کا محکوم اور محتاج نہ سمجھیں۔ تین میں تیسرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہم، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی ہوتا تو یوں نہ فرماتا بلکہ فرماتا کہ میں، میرا امر یا میری مخلوق ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل تین ہیں، خود خدا اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم کا لفظ صرف بڑائی اور عظمت کے لیے ہے۔ یہ مندرجہ ذیل بالا عقائد تھے جو تینوں سرداروں میں باہم مشترک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے بطلان وغیرہ سے پاک اور مبرا ہے، اور ان منکرین کا جواب قرآن میں اترا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لے آؤ۔ وہ بولے ہم تو ماننے والے ہیں اور آپ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ اسلام قبول نہیں، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے جواب دیا ہاں یہ سچ ہے، وہ خدا کے بیٹے تھے، ورنہ بتائیے ان کا باپ کون تھا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ وہ بولے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تعالیٰ حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ وہ بولے ہاں۔ پھر فرمایا رب بندوں کا حقیقی کار ساز، محافظ اور روزی دینے والا ہے۔ وہ بولے ہاں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، پیدا ہونے والے کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، انسانی آوار ذات بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کیسے ہیں؟ اس پر سب سردار خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آل عمران کی ابتدائی آیات اور آیات مباہلہ پڑھیں۔ آیت مباہلہ کا ترجمہ یہ ہے، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے تمہیں علم آپ کا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے کو۔